توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں 4 عورتوں کا تذکرہ شروع ہوا تھا جس میں حضرت آسیہ کا تذکرہ پورا ہوا اختصار کے ساتھ۔ آج کی مجلس میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ اور ان کے حالات اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اکابر کے حالات اور داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ اے نبی آپ ان قصوں کو بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد ہے، اور خویلد مکے کے بڑے شریف رئیس لوگوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں یکے بعد دیگرے ہو چکی تھیں۔ آخری اور دوسرے شوہر جو تھے جن کا نام روایتوں کے اندر عائذ بن عبداللہ بن عتیق بیان کیا گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے پہلے جاہلیت میں 2 چیزوں کے اندر بہت ہی زیادہ یہ پورے مکے اور قرب جوار کے سارے علاقوں میں مشہور تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا طاہرہ، اپنی شرافت پاک دامنی کی بنا پر اہل مکہ، اہل طائف اور قرب جوار کے لوگ ان کو لفظ طاہرہ کا لقب دے رکھا تھا۔ یعنی جاہلیت میں حرام کاریاں زنا بالکل عام تھا، مردوں کے ساتھ بیٹھنا آنا جانا ایک بڑا عجیب و غریب سا ماحول تھا۔ اس فتنے کے دور میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو اتنا پاک رکھا کہ سارے مشرکین اور بت پرست مجبور ہوئے کہ ان کا لقب طاہرہ رکھا جائے۔ اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت میں یہ مشہور تھے۔ نمبر 2 یعنی دوسری چیز جو جس میں بہت مشہور تھی، یہ بڑی رئیسہ تھی، یعنی مال اور دولت کا خزانہ کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس۔ چونکہ ان کا مال اپنا تھا، پہلے شوہروں کے نہیں تھے، ان کا اپنا ذاتی مال تھا، اس لیے شوہروں کے دنیا
سے جانے کے بعد بھی ان کی مالداری باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے، مال دولت سے مالا مال۔ نبی علیہ السلام نے ابھی رسالت و نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو تجارت میں لگایا کرتی تھی، یعنی یہ سمجھے کہ بہترین قسم کی تجارت اور بڑے کاروباری خاتون تھی، لیکن چونکہ آپ نے سنا یہ پاک دامنی اور اپنی عفت میں بہت ہی زیادہ مشہور تھی، اس لیے بتا کہ خود تجارت نہیں کرتی تھی، بیوہ تھی، اور اولاد جتنی پیدا ہوئی تھی سب انتقال کر چکی تھی، کوئی نرینہ اولاد بھی ان کے پاس نہیں تھی، اسی لیے اس کفر و شرک کی حالت میں یہ اپنا دکان کھول کر کے بیچنے اور اپنا تجارتی سفر کرنے کے بجائے مکے کے بعد تاجروں کو اپنا مال مکے سے یمن اور شام کی طرف بھیج دیا کرتی تھی، اور وہ انسان ان کے مال کو بیچتا، وہاں سے نیا مال خریدتا، جو منافع ہوتا اس کا کچھ حصہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس رکھتے اور کچھ حصہ جو ہے اس تاجر کو دے دیتی جو ان کا مال لے کے گیا ہوا۔ چونکہ اس زمانے میں عورتوں کے تجارت کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، یہ زمانہ ایسا ہے کہ عورت کو آزادی کے نام پر عورت کو اتنا گھر سے باہر کر دیا گیا کہ عورت بیچاری گھر رکھتے ہوئے بھی بے گھر والی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ بیان کی ہے، ہمارے بھائی ہوشیار رہیں، مائیں بہنیں اچھی طرح سے سنیں، آج جو آزادی کا نعرہ بھرا جا رہا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد میں قیامت کی بڑی خطرناک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تجارت اتنا عام ہو جائے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ تجارت کی کرسی پر بیٹھا دے لگے۔ اللہ اپنی آنکھوں سے آج نشانی قیامت کی دیکھ لی، اب آگے کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اپنے سے تجارت کرنے کے بجائے تجارتی مال کسی کے ذریعے بھیج دیا کرتے۔ عمر تقریباً 40 سال کی پہنچ گئی، چونکہ ایک تو طاہرہ تھی، دوسرے مال اور دولت ان کے پاس تھا، مکے کے بہت سارے لوگوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے بھی شادی کا پیغام قبول نہیں، بیولی کی زندگی گزاری۔ نبی علیہ السلام کی امانت اور دیانت، تقوی، پرہیزگاری، راست بازی اور سچائی کا چرچا پورے مکے میں عام ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام خود اپنے ذریعے معاش کی کچھ کوشش کر رہے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ پورے مکے کا سب سے بڑا شریف نوجوان، صداقت اور امانت کا پیکر، سچائی کا مجسمہ، یہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں یہ کچھ اپنا ذریعے معاش ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام سے اب یہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ سب سے بڑے امانت اور صداقت والے جو ہیں اپنا مال کو ذریعے معاش ڈھونڈ رہے ہیں، اپنا مال انہی کو دے دے، وہ ہمارا مال شام اور یمن کی طرف لے کے جایا کریں، اور جو منافع ہوتا ہے اس میں ایک حصہ ان کو دے دوں گی، دوسرا حصہ میں اپنے لیے رکھوں گی۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ شرافت ذرا دیکھیں، کفر و شرک پر ہے لیکن شرافت اور پاک دامنی ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کے لیے حاضری بھی دینا نہیں چاہتا، آدمی کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، اور اگر وہ ہمارا مال لے کر کے جانا چاہے شام کی طرف، یمن کی طرف، تو ہم اپنا مال دیتے ہیں، جائیں تجارت کریں، جو منافع ہوتا ہے جتنا آج تک میں غیروں کو دیتی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کو دوں گی۔
یہ پیغام لے کر کے قاسم نبی علیہ السلام کے پاس آیا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کو بھی اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے اور بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن اس زمانے میں نوجوان سب سے بڑا بیوقوف اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے بھائی, کوئی ویلیو نہیں رہتی نہ گھر میں ماں کی, نہ یہی مصیبت ہے گھر میں بگاڑ کا. سوچیے ذرا سا, یہ شرافت اور دیانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی معاملہ آئے تو پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کرے. تمام آپ کے بڑوں نے رائے دیا کہ نہیں, بہترین رائے خدیجہ کی ہے, ان کا مال آپ لے اور آپ جائیں, شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے, لے جائیں آپ ان کا سامان بیچیں, کاروبار کریں, لوٹ کر کے آئیں, منافع ملے. نبی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا. شام کی طرف قافلہ جانے والا تھا. پہلی مرتبہ وعدہ ہونے کے بعد مال اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کو بلا کر کے دے دیا, یہ میرا مال ہے, آپ لے کر کے جائیں, جو منافع میں غیروں کو دیتی تو اس کا ڈبل آپ. نبی علیہ السلام جب نکلنا چاہے, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ سبب بتایا ہے. ذہن میں بات آئی کہ اکیلے پریشان ہو گئے, یہ اپنا میسرہ نامی غلام ہے, غلام کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دو. نبی علیہ السلام کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی روانہ کر دیا کہ آپ ان کی مدد کے لیے جائیں. مکے سے قافلہ روانہ ہوا. میسرہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے آپ کے تمام حالات کا جائزہ لیے, جس میں 3 بڑی اہم چیزیں نبی علیہ السلام کے مطابق ان کو ملی. یہ یاد رکھنے کی چیزیں, 3 بہترین قسم کی چیزیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اندر دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے اور یاد رکھنے کے ساتھ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1, میسرہ کہتے ہیں کہ جب مکے سے قافلہ روانہ ہوا اور شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے, لیکن کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر یہ دیکھا کہ جب سورج نکلتا ہے اور خود دھوپ بڑھ جاتی ہے, سورج کی تمالت اور شعاعیں شدید ہو جاتی ہیں, ہر آدمی گرمی سے پریشان ہونے لگتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور 2 آدمیوں کو میں دیکھتا, پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوتے اور دونوں چادر تان کر کے کھڑے ہو جاتے. آپ قافلے میں جا رہے ہیں, برابر وہ چادر تانے ہوئے 2 آدمی جب تک دھوپ نہ ختم ہو جائے آپ کے ساتھ برابر رہے. میسرہ کہتے مجھے بڑی پریشانی تھی کہ آخر یہ اگر قافلے کے لوگ ہوتے تو میں پہچان لیتا, یہ ہمارے قافلے میں یہ شکل و صورت کبھی نظر نہیں آتی. جب تک سورج غائب رہتا ہے, موسم ٹھنڈا رہتا ہے, یہ دونوں غائب رہتے ہیں, اور جہاں دھوپ بڑی فوراً یہ آ جاتی ہے. یہ چیز انہوں نے ذہن نشین کر لیا کہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نمبر 2, جب نبی علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شام کے قریب پہنچے تو شام سے پہلے ایک بصرہ نامی شہر, ایک بصرہ ہے عراق میں, دوسرا ہے بصرہ, وہاں گول ہا کے بجائے تا کے بجائے یا لکھ کر کے تقوی کی طرف اس پر الف لکھا جاتا ہے. بصرہ, با صاد را اور یا بصرہ, یہ شام سے پہلے شہر پڑتا تھا. دھوپ تھی, آپ جا رہے تھے, ایک بڑا بہترین سائے دار درخت نظر آیا, آپ کے ذہن میں بات آئی کہ یہی پڑاؤ ڈال دو. نبی علیہ السلام وہاں رکے اور سامان تجارت جو تھا آپ نے اتار لیا. کافی
قافلے والوں نے کہا بھائی یہ نیا آدمی ہے، اس کو تجربہ نہیں، یہاں کون خریدنے کے لیے آئے گا؟ عقل مند ہوتا، تجربے کار ہوتا تو سامان لے کے کہاں جاتا؟ شہر میں خدیجہ کا مال اب کیے گلو دے گا، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، اور آپ نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے، سوچا کہ بھیڑ بھاڑ میں کہاں جائے، آپ نے پڑاؤ ڈال دی۔ میسرہ کہتے ہیں چونکہ میں بطور خدمت کے تھا، مساعد کے تھا، اصل ذمہ دار تجارت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے میں کچھ نہیں بولا، میں بھی بیٹھ گیا ان کے ساتھ۔ سارے شامی قافلے والے شام اپنا، مکے کے سارے قافلے والے اپنا سامان لے کر کے شام پہنچ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر گئے۔ کہتے ہیں ہم دونوں آرام کر رہے تھے اور آپ نے سامان اتار لیا، سامان کی نگرانی بھی کرنی تھی۔ کہتے اچانک نگاہ پڑی کہ بازو میں قریب ہی درخت کے ایک بڑی عبادت گاہ ہے، جس کو کہتے ہیں چرچ، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ کہتے ہیں وہاں لائٹ وغیرہ کا اندازہ لگ گیا، کوئی بات نہیں، یہاں بھوکے ہی ہیں، یہ ہے کم سے کم ایک پڑوسی ہے، یہاں پانی بھی مل جائے گا، ضرورت پڑے گی تو چراغ اور لائٹ بھی مل جائے گی۔ میں اس طرح کہتے ہیں میں یہ اطمینان کر کے خوش ہو کر کے بیٹھ گیا میں بھی۔ اچانک عیسائی راہب اور عبادت کا گزار جو تھا وہ چرچ سے نکلا اور نبی علیہ السلام کو بلانے کے بجائے مجھ کو بلایا جا رہا۔ میں اس طرح کہتے ہیں اس نے مجھے بلایا اور میں گیا۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مکے کی بڑی مالدار خاتون طاہرہ جو ہے خدیجہ، ان کا میں غلام ہوں۔ کہا یہ جو بیٹھا ہے یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ کہا یہ کیوں یہاں ہے؟ کہا یہ ہمارے مالکہ جو ہے خدیجہ، ان کا مال یہ لے کر کے آئے ہیں، شام میں مال بیچیں گے، جو منافع ہوگا ہماری مالکہ لے گی اور ان کو منافع دے گی۔ کہا کہ یہ شخص یہاں جو بیٹھ گیا ہے یہ تو کوئی بہت نامور اور بڑا انسان معلوم پڑتا ہے یہاں بیٹھا۔ میسرہ کہتے ہیں کیوں؟ اللہ اکبر۔ یہ میسرہ نے دوسری چیز دیکھی۔ میسرہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں، ہمارے یہاں جو ہمارے پیغمبروں کی تعلیمات، کہ ہمارے یہاں جو تجربے کی باتیں ہماری کتابوں میں آ رہی وہ یہ کہ یہ دنیا میں ایک ایسا درخت ہے جس کے بازو میں نے اپنا عبادت خانہ بنا رکھا ہے، اس درخت کا یہ مقام و مرتبہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے، اس درخت کے نیچے وہی شخص آ کے بیٹھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے نوازتا ہے۔ کہا کیا؟ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا تھا، رسالت اور نبوت درخت کے نیچے بیٹھنے والا پائے گا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو راہب کہتا نہیں میں نہیں بتا سکتا یہ کون ہے، لیکن ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اور میں بھی اسی لیے درخت کے قریب اپنا عبادت خانہ بنا رکھا ہوں۔ میں اس طرح کہتے ہیں دوسری بات میں نے پہلی بات تو دیکھی پورے راستے میں سایہ، اور دوسرا اس راہب کی، دوسری بات میں نے راہب کی سنی، یہ پہلے سے بھی زیادہ تعجب انگیز تھی۔ کہتے ہیں تیسری چیز جو میں نے سفر میں بڑی عجیب و غریب دیکھی وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان لے کے اتار لیے، وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے، سامان اتار لیا، ہم بھی وہیں رکے اور سارا قافلہ چلا گیا شام۔ قافلے والے کہتے تھے بیوقوف نہ تجربے کار آدمی ہے اس لیے سامان یہاں اتار لیا ہے۔ کہتے ہیں نہ تو کہیں اعلان کیا گیا نہ کسی کو بلایا، اور راہب نے اتنی بڑی بات کرا دی تو وہی سوچ سوچ کر کے دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی بڑا زبردست تاجر آیا، اس نے کہا یہ سامان کس کا ہے؟ آج فرمایا میرا ہے۔ کہا بیچنا ہے؟ کہا کیا؟ کہا کتنا؟ ایک ہی مرتبہ میں بڑے منافع کے ساتھ مال خرید کے لے کے چلا گیا۔ شام والے کہتے تھے بیوقوف انسان ہے، نہ تجربے کار، سچا ہے، امانت داری تجارت کرنے کا ڈھنگ اس کو نہیں۔ کہتے سارا سامان آپ کا بک گیا اور بہت ہی اچھی قیمت اور منافع پر شام والے وہاں گئے، ان میں سے کسی کا سامان بکا، کسی کا بچا، کوئی واپس لوٹ آیا، اور اللہ کے رسول اور ہم بیٹھے
انتظار کر رہے تھے شام والا قافلہ آئے تب مل کر کے جائے. ان لوگوں نے سوچا کہ جو ہمارا سٹی میں نہیں بکا, مارکیٹ میں نہیں بکا, یہاں کہاں بکا ہوگا. کہا کہ کچھ سامان, کہا وہ تو پتا نہیں ایک تاجر آیا سب. کہا کس حساب سے؟ کہا اتنا منافع دیا. کہا اتنا منافع تو ہم کو شہر کے بازار میں نہیں ہوا, ان کو کیسے مل گیا؟ کہتے ہیں قافلہ وہاں سے واپس لوٹا. میسرہ کہتے ہیں تینوں چیزیں نبی علیہ السلام کی میں نے یاد کر لی. قافلہ مکہ پلٹ کر کے آیا. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں ہماری مالکہ کے پاس, یعنی خدیجہ کے پاس جائیں. آپ نے جو سامان بیچا ہے, جو خریدا ہے, جو منافع ملا ہے, اس کو آپ سامنے رکھیں اور آپ کا جو حق بنتا ہے وہ لے کر کے آئیں. آپ نے ساتھ میں بھائی مجھے بڑی شرم آتی ہے, میں نہیں جاتا, تم جاؤ. میسرہ کہتے ہیں میں گیا اور بتا دیا. میں نے پوری حالت پوری خبر میں نے دے دی کہ اس طرح سے مال بکا. کہا میں نے راستے میں یہ بڑی عجیب و غریب 3 چیزیں دیکھی ہیں. کہتے ہیں میں نے پوری تفصیل, میسرہ کہتے ہیں میں نے امانت داری کے ساتھ پوری تفصیل خدیجہ کو بتا دیا. لیکن خدیجہ نے کہا کہ نہیں, ان کو بھیجو, وہ حساب کتاب کریں, وہ حساب کتاب کریں. بعض روایتوں میں آتا ہے اب نبی علیہ السلام جب مجبور ہو گئے جانے کے لیے, حساب کتاب پیش کرنے کے لیے جانے لگے, تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی تھی. ڈبل منزلہ 3 منزلہ مکان تھا ان کا, مالدار تھی, بہترین قسم کا بالا خانہ اس پر بیٹھی تھی. نبی علیہ السلام جب ادھر رک کر کے جا رہے تھے خدیجہ سے حساب کتاب کرنے کے لیے, تو خدیجہ دن کا وقت تھا, دھوپ تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی کہ یہ آدمی آ تو رہا ہے, لیکن 2 آدمی دائیں بائیں سایہ کون کر کے آ رہے ہیں. یہ چیز خدیجہ نے بھی دیکھ لیا. پہنچے, حساب کتاب امانت دیانت کے ساتھ آپ نے پیش کر دیا. خدیجہ نے جو حصہ مناسب سمجھا آپ کو دے دیا, آپ لے کر کے واپس آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات ڈالی کہ تم ان سے اپنی شادی کرو. ان کے گھر میں بات آئی, لیکن ہم نے کہا لقب طاہرہ تھا, پاک دامنہ تھی, شرم حیا کی پیکر تھی, اللہ تعالیٰ کو باکمال بنانا تھا. اسی لیے خود اپنے سے پیغام لے کر کے آنے اور آپ کو بلا کر کے شادی کی دعوت دینا, یہ شرم و حیا کے اور اخلاق کے خلاف سمجھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا نفیسہ. نفیسہ نامی خاندانی رشتے کی بہن اور سہیلی کو بلایا اور سب سے پہلے خدیجہ نے ان سے تذکرہ کیا کہ میں زبان نہیں کھول سکتی, لیکن میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ راضی ہو تو ان سے میں شادی کر دوں گی. ایک تو یہ. بعض روایتوں میں آیا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی پر آمادہ کرنے والی ایک دوسری چیز اور ان کے سامنے تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بعض روایتوں میں آیا وہ بھی بڑی اہم چیز ہے, اور اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کسی کا مقام اور مرتبہ اونچا کرنا چاہتا ہے, تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے. بعض روایتوں میں یہ 3 اسباب تو ہی ہے. خدیجہ نے دیکھ لیا, یہ تینوں جو میسرہ نے بیان کیا, اور ایک دوسری وجہ اور بیان کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں کسی بزرگ کے مورتی, جس کو سمجھے سے اپنے ہاتھ درگاہیں ہوتی ہیں, کوئی سالانہ عرس منایا جا رہا تھا جاہلیت میں. عرس کے اندر بہت سارے مرد عورت شامل تھے, اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بہت ساری عورتوں اور سہیلیوں کے ساتھ شرکت کی ہوئی تھی, جو سالانہ میلہ بت کا لگا کرتا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس موقع پر جو بت جس کے نام کا بت تھا اس کا سالانہ میلہ جو منایا جا رہا تھا, ہم گئی تھی, کہتی ہے کھا پی کر کے فراغت
کے ساتھ ایک جگہ ہم چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں ایک آواز سنائی تھی، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ ایک آواز سنائی دیا، خدیجہ نے یاد رکھا، باقی سبوں نے بھلا دیا۔ یہ آواز یہ سنائی تھی، خدیجہ کہتی آواز یہ سنائی تھی کہ یا معاشر النساء، بڑے بلند آواز سے، یا معاشر النساء، اے مکے کی قریشی عورتوں، یاد رکھو اس مکہ شہر کے اندر ایک نبی اور پیغمبر پیدا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت میں اپنی تقدیر کو چمکانا چاہتا ہے اور نامور بننا چاہتی ہے تو اس نبی سے شادی کر لے۔ عورت کے ترقی کا سب سے بڑا سبب ہوگا اس نبی سے شادی۔ عرب کے لوگ جاہلیت میں تھے، نبوت اور رسالت کا کوئی تصور نہیں تھا، ساری عورتیں نظر انداز کر دیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک تو جب آپ چلتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جہاں دھوپ دی ہے دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج کر کے آپ کے سائے کا انتظام کر دینا۔ معمولی قسم کے لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 2، راہب نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے وہی بیٹھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی اور پیغمبر بناتے ہیں۔ یہ دو چیزیں خاص تھیں، اور تیسری یہ چیز ان کے ذہن میں آ گئی کہ ہاں واقعی میں نے سنا تھا اسی بات۔ فوراً پیغام کے لیے نفیسہ کو بھیجا۔ نفیسہ نامی سہیلی اور رشتے کی بہن نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میں خدیجہ کی طرف سے آئی ہوں اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ اگر اب پہلے آگے کہتی ہیں محمد عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 25 سال عمر۔ اور یہ 25 سال ہو گئی ابھی تک ایسے گھوم رہے ہو، شادی تم نے نہیں کیا؟ یعنی دور سے انہوں نے تمہید باندھی۔ کتنی سال؟ 25 سال۔ ارے 25 سال ہو گئے شادی نہیں کی ہے؟ آنے فرمایا نہیں کیا۔ کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، ابھی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ اسے بے تکلفی بات کیا حضرت نفیسہ نے۔ شادی کرنے کا بھی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ ارے بھائی کرو، کب تک ایسے رہو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا کھلا کر کے شادی کر کے بیوی کو رکھیں گے؟ کہاں کیا کھلائیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کہا نہیں، وہ چھوڑو، تم شادی کا ارادہ ہے کہ نہیں تو بتاؤ، میرے پاس کہاں سے خرچہ آئے گا؟ خرچے کو چھوڑو، اگر تم بتاؤ چاہتے ہو۔ اب ایک عورت اتنی بڑی ذمہ داری، بھائی خرچے کی فکر نہ کرو، گھر کی فکر نہ کرو، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ آپ بھی ذرا سا نرم ہوئے۔ اچھا کیا بات ہے؟ اصل میں خدیجہ جس کا سامان آپ لے کے گئے تھے، انہوں نے آپ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اگر آپ راضی ہوں تب۔ آپ نے فرمایا میں بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ نہ کر لوں۔ اللہ، اور آج لے کے چلے گئے کورٹ میں کر لیا۔ ماں بیچاری زندگی بھر اتنی بڑی تھی تو جہیز خرید کر کے رکھا کہ بیٹی کی شادی کرو گی، ایسا داماد آئے گا، ایسی پارٹی دو گی، اتنے جوڑے کپڑے دو گی، سب کچھ۔ اور باپ نے کیا کیا تھا؟ پیدا ہوتے ہی بینک میں اکاؤنٹ کھلا دیا، ہر مہینے اتنا ڈالتے رہیں گے تاکہ اب ماں بیچاری 24 گھنٹے فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہترین رشتہ عطا کر دے، ہے نا؟ باپ بھی پریشان۔ بعد میں پتا چلا کہ بیٹی نے دونوں کی چھٹی کر دی، ماں کی بھی اور باپ کی۔ کیوں؟ پتا چلا اسکوٹر پر بیٹھی چلی گئی، کیوں؟ ہماری عمر 18 سال ہو گئی ہے۔ اب ماں اور باپ کا کوئی سر نعوذ باللہ من اللہ، سوچو۔ اور لڑکی کی غلطی نہیں، اس سے بڑا ظالم وہ لڑکا ہے جس نے حرکت کیا ہے۔ میرے بھائی کسی کی ماؤں کی، والدین کی، اپنے بڑوں کی طرح تمناؤں کی بھی قدر کرو۔ کس نے کس محنت اور مشقت اور کتنے امنگ اور جذبات کے تحت تمہیں اس لائق بنایا ہے، اور جب اس لائق بن گئے تو کہتے ہو اب ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں، میں اپنے مرضی کا مالک ہوں۔ اللہ، کتنی گراؤنی حرکت ہو رہی ہے۔
ادھر 25 سال کے آپ ہو گئے ہیں، ایک دو سال نہیں کتنے 25 سال کے ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام، لیکن شادی کا پیغام، وہ بھی مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت، عفت اور پاک دامنی کا عالم یہ کہ طاہرہ لقب ہے، اس سے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں اپنے بڑے سے۔ اس وقت آپ کے مربی جو تھے، آپ کے سب سے بڑے ذمہ دار جو تھے، آپ کے چچا ابو طالب تھے، آئے پھوپھیوں سے، چچا سے اور ذمہ داروں سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا آج پیغام خدیجہ کی طرف سے نفیسہ میرے پاس لے کر کے آئی تھی، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کہا بہت ہی بہترین رشتہ ہے، اس رشتے کو قبول کر لو۔ رشتہ قبول کیا، ابو طالب نے نکاح پڑھایا، مہر وغیرہ کی ذمہ داری لی، اس وقت کے دستور کے مطابق جو تھا ابو طالب نے سب کچھ کر لیا۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ اب دونوں کی زندگی آپس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی الفت اور محبت کے ساتھ توفیق دیا، گزارا کر رہی تھی۔ نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھتیجا تھا، وہ بازار میں ایک مرتبہ گیا تھا کافی پہلے، تو وہاں اپنے لیے غلام خریدا تو دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت اچھا دیندار شرافت کا پے کر ایک غلام بک رہا ہے۔ خدیجہ بڑی مقبول تھی اپنے خاندان میں، تو بھتیجے نے سوچا دو غلام خریدو، ایک اپنے لیے اپنی پھوپھی کے لیے خریدو، تو اپنے لیے خریدا اور ایک غلام بھتیجا اپنے پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لیا۔ غلام کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں زید بن حارثہ۔ ان کے حالات بیان کرنے کے لیے مستقل ایک محفل چاہیے، لیکن یہی ایک بات بتا کر کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ زید بن حارثہ بڑے محبوب غلام تھے، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کیا، ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دن نبی علیہ السلام نماز عشاء پڑھائے اور نماز عشاء پڑھا کر کے گھر چلے گئے اپنے حجرے کے اندر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ باری تھی، آپ بیٹھے انتظار کر رہے، لیکن عائشہ آج گھر ہی نہیں آ رہی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں عائشہ بہت دیر ہو گئی، آپ آئے ہی نہیں۔ اللہ رسول سوچتے ہیں عائشہ کو پہلے آ جانا چاہیے تھا، آج کہاں غائب ہو گئی؟ بہت دیر تک آپ نے انتظار کیا لیکن عائشہ آئی ہی نہیں۔ جب آپ تنگ آ گئے انتظار کر کر کے، آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ادھر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ آج فرمایا عائشہ تو اینَ کنتی، عائشہ تم کہاں گئی، کہاں اتنی تاخیر ہو گئی؟ یا رسول اللہ میں کہیں نہیں گئی، نماز پڑھ کر کے عشاء کی مسجد سے آپ گھر میں آ رہی تھی، اتنے میں میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز پہنچی، اور وہ شخص اتنی بہترین قسم کی تلاوت کر رہا تھا، اتنے خوشنہار، ایسی بہترین تجوید، اتنا بہترین انداز کہ یا رسول اللہ دل نہیں چاہتا تھا گھر کی طرف آئے، میں وہیں کھڑے کھڑے اس کی تلاوت قرآن سننے میں مشغول ہو گئی تھی۔ ابھی میں آ رہی ہوں لیکن وہ تلاوت کر ہی رہا ہے ابھی۔ آپ نے فرمایا اچھا بھی تلاوت کر رہا ہے، کون ہے؟ میں نہیں بتا سکتی۔ آپ نکلے اور عشاء کے وقت، عشاء کے بعد آپ گھر جانے کے بعد لوٹے اور آگے بڑھ کر کے اس مجلس میں گئے جہاں تلاوت قرآن ہو رہی تھی۔ آپ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے خضوع کے ساتھ سن رہے ہیں، اور تلاوت قرآن کرنے والا نوجوان زید بن حارثہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تلاوت قرآن سنی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تیرے مہربانیوں میں سے اور تیرے بڑے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت اور تیری بڑی مہربانی یہ ہے کہ ہماری امت کے نوجوان کو تو نے اس طرح سے تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرمائی کہ ہم بھی کھڑے ہو کر کے سننے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہے زید بن حارثہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد نبی علیہ السلام برابر ان کا تذکرہ کرتے رہتے، ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہے، کتنا وفادار ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاید کہ نبی علیہ السلام کی بڑی چاہت ہے کہ اس غلام کی طرف بڑی رغبت ہے. انہوں نے بھانپ لیا. ایک دن بولا یا رسول اللہ یہ غلام آپ کو بہت پسند ہے. تو فرمایا میں نے اپنا یہ غلام آپ کو بطور تحفے دے دیا. پھر اب حضرت زید بن حارثہ خدیجہ کے غلام رہنے کے بجائے نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے. اور پھر وہ زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنی غلامی سے آزاد کیا. یہ اس طرح سے حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا. نبی علیہ السلام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کا ذرا مقام دیکھو. نبی علیہ السلام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے نکلی. آپ نے 3 چیزیں لے رکھی ہیں, پانی, روٹی اور سالن. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے نبی علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے آ رہی تھی. اتنے ان کے پہنچنے کے پہلے جبرائیل امین آپ کے پاس آ گئے. ابھی خدیجہ پہنچی نہیں ہے, جبرائیل امین آ گئے. اور آنے کے بعد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کے آ رہے ہیں, پانی لے کر کے آ رہے ہیں, آپ کے لیے سالن لے کر کے آ رہی ہیں اور آپ کے لیے روٹی لے کر کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے. ان کا یہ مقام مرتبہ اللہ نے دے رکھا ہے کہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر کے آئے تو بشرھا ببیت فی الجنہ, سب سے پہلے تو آپ جنت میں ایک محل کی ان کو بشارت سنا دیں. اور محل بھی کیسے؟ اللہ اکبر. جس محل کا گارا اور سیمنٹ نہیں ہے بلکہ مشک عنبر ہے. اللہ اکبر. یہ کس کو محل ملا ہے؟ خدیجہ کو. آپ جانتے ہیں محل بنانے کے لیے, دیوار کھڑی کرنے کے لیے گارا سمجھتے ہیں, سمجھتے آپ لوگ, سیمنٹ جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جبرائیل امین نے کہا ان کو بتا دے کہ جو جس محل کی بشارت خدیجہ کو دی جا رہی ہے اس میں پتھر اور اینٹ کو جوڑنے کے لیے, دیوار بنانے کے لیے سیمنٹ کا استعمال نہیں ہے, سیمنٹ اور چونے کا. وہاں استعمال جو کیا گیا مشک عنبر استعمال کیا گیا ہے. اور دیواروں اور چھتوں کے بنانے کے لیے اینٹ اور پتھر استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیاں استعمال کی گئی. اور ان کو یہ بھی سنا دے کہ اس محل میں داخل ہو جانے کے بعد نہ کہیں ان کو شور سنائی پڑے گا, نہ کہیں گالی گلوچ اور بکواس سنائی پڑے گی. اگر سنائی پڑے گی تو سلامن سلامہ سنائی پڑے گا. ایک تو یہ بشارت سنا دیں. نمبر 2, ایک پیغام اور بشارت سنانے کے بعد پہنچا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام اپنا بھیجا ہے اور میں جبرائیل امین ہوں, میں بھی اپنا سلام خدیجہ پر بھیج رہا ہوں. اللہ کا اور میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے گا. اللہ اکبر. خدیجہ اتنے میں پہنچ گئی. آپ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا خدیجہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے تھے, ہمیں بشارت دے دی گئی کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تم کیا لے کر کے آ رہے ہو, اور تمہیں اولاً تو بشارت دی گئی ہے جنت میں ایک محل کا کہ جس کے در و دیوار کے تیار کرنے میں سیمنٹ اور چونے کے استعمال کے بجائے مشک عنبر اور دیواروں کے تیار کرنے میں پتھر اور اینٹ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کروایا ہے ہیرے جواہرات اور موتیاں ہیں. یہ محل تجھے بشارت کے طور پر بتایا جا رہا ہے. نمبر 2, اللہ نے تمہارے اوپر اپنا سلام بھیجا ہے اور جبرائیل امین نے بھی سلام کہا, اس کے بعد واپس گئے ہیں. خدیجہ کا یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا. کہنے لگی, جواب دیا علیک السلام. ذرا غور سے سنیں خدیجہ نے جواب کیا دیا. آج تک اہل علم پریشان ہے کہ خدیجہ کا علم کتنا اونچا تھا جو ایسا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اے خدیجہ, اللہ نے تمہارے اوپر اپنا سلام بھیجا ہے اور جبرائیل نے بھی تم کو سلام کہا ہے. خدیجہ کیا کہتی
कहती है अलैका अस्सलाम वाला जिब्राइल वाला जिब्राइल अस्सलाम वाला मन समिअ अस्सलाम ला ला शैतान अलैहिस्सलाम वल्लाहु हुवस्सलाम। अल्लाहु अकबर। इतना लंबा जवाब दी और बड़ा इल्मी आलिमाना फाज़िलाना जवाब दी। कहते क्या है? अल्लाहु अकबर। अलैका सलाम, आप पर भी अल्लाह की सलामती हो। वाला जिब्राइल अस्सलाम, और जिब्राइल अमीन पर भी अल्लाह ताला अपनी सलामती। क्यों? जिब्राइल के सलाम का जवाब। और वाला मन समिअ अस्सलाम, हो सकता है जिब्राइल जब सलाम पहुंचाते रहे हो तो और फरिश्ते भी सलाम सुने हो, तो अल्लाह ताला अपनी सलामती उन तमाम पर नाज़िल कर दे जिन्होंने जिब्राइल का सलाम सुना है। लाल शैतान अस्सलाम, लेकिन शैतान मरदूद आ रहा हो, उसने सुना हो तो उस पर सलाम नहीं। सोचे कितनी दूर अंदेशी का जवाब। अलैका सलाम वाला जिब्राइल अस्सलाम वाला मन समिअ अस्सलाम ला अला शैतान अस्सलाम। शैतान मरदूद भी आ रहा होगा, उसने भी सलाम सुना होगा। उन लोगों पर भी सलाम जिन्होंने जिब्राइल को सलाम पहुंचाते हुए सुना है। शैतान मरदूद ने भी सुना होगा। तो कहती क्या है? ला अला शैतान अस्सलाम, शैतान मरदूद पर सलाम नहीं होनी चाहिए। रही बात अल्लाह की, तो अल्लाह हुवस्सलाम, अल्लाह पर सलामती कैसे भेज सकती है जबकि खुद हो सलाम ही है। वो खुद वो सलाम है। क्यों? अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। आप ये नहीं दुआ कर सकते अल्लाह ताला तेरी ऊपर रहमतें हो, अल्लाह ताला तेरे ऊपर बरकतें हो। क्यों? अल्लाह ताला तो साहिबे बरकत साहिबे अता वल ihsan है। ये कहना जायज नहीं अल्लाह ताला पर सलामती हो। अभी चाहिए अभी खदीजतुल कुबरा ने जो जवाब दिया वो यही इल्मी जवाब था। वल्लाहु हुवस्सलाम, आप पर सलाम, जिब्राइल अमीन पर सलाम, सारे सुनने वालों पर सलाम, शैतान के अलावा। लेकिन अल्लाह पर सलाम नहीं। क्यों? अल्लाह हुवस्सलाम, अल्लाह पर सलाम नहीं भेजा जा सकता, बल्कि साहिब सलाम तो अल्लाह है। ये बड़ा ऊंचा मकाम बना। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठी ही थी और दरवाजा किसी ने खटकाया। दरवाजा खटकाया, हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठी ही थी। जब दरवाजा खटखटाया गया तो आपने नौ खादिम को भेजा, बुला उधर देखो कोई दरवाजे पर आया। दरवाजा खोला, आवाज आई तो हाला की आई। किसकी? हाला। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सगी बहन थी जिनका नाम था हाला। हाला की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत आयशा कहती है जैसे हाला की आवाज सुनी अल्लाह के रसूल बेचैन हो गए। अल्लाहुम्मा हालतो, अल्लाहुम्मा हालतो, अल्लाहुम्मा हालतो। ऐ अल्लाह हाला आ गई। इसने जो आवाज निकाला, आवाज तो बिल्कुल खदीजा से मिलती जुलती है। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा हालतो, हाला आ गई, लेकिन इनकी आवाज ने खदीजा की याद ताजा कर दिया। क्योंकि खदीजा दुनिया से जा चुकी थी, इंतकाल कर चुकी थी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम इस कदर खदीजा का नाम लेते रहे कि हज़रत आयशा कहती एक दिन तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। कहती बस गुस्सा आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला वजह? इन्नहा कानत अजूज़ुन मिन अजाइब कुरैश। अरे जब देखें एक मर्तबा हो गया, दो मर्तबा, जब देखें खदीजा हाय खदीजा हाय खदीजा खदीजा खदीजा। आपने सोचा खदीजा कौन थी? इन्नहा अजूज़ुन मिन अजाइब कुरैश। एक कुरैश मक्का की बूढ़ी औरतों में से एक बूढ़ी वो भी थी। दांत गिर गए थे, गाल चमक गया था, चमड़े लटक गए थे, और बात करती तो उसके जबड़े नजर आ रहे थे। क्या कहती है जितना मैं उस दिन हज़रत खदीजा को गिरा सकती थी गिराई। मैंने कहा बस, मैंने सोचा आज के बाद से खदीजा का नाम नहीं लेंगे अल्लाह के रसूल। कहते मैंने खूब सुनाया उसने
अरे ऐसी थी वैसी थी। और अजीब आदमी आप है, उस बूढ़ी मुझ जैसी नौजवान खूबसूरत औरत को ज़ौजियत में पा जाने के बाद भी, हमारे आ जाने के बाद भी अभी बूढ़ी को आप नहीं भूल रहे हैं। कहते खूब सुनाई उसने, अल्लाह के रसूल आया और अपना खबरदार, ऐसा याद रखो, तुम में से कौन हमारे लिए खदीजा का बदल हो सकती है? अल्लाह अकबर। कौन है जो खदीजा का बदल हो सके? तुम होगी सिद्दीक की बेटी अबू बकर की, वो उमर की बेटी होगी, फला की बेटी होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन याद रखना अल्लाह की कसम आज तक खदीजा का बदल कोई नहीं हो सकी है। क्या तुमने किया? तुम्हें मालूम है कि खदीजा कौन है? अगर सुने, हज़रत आयशा कहती मैंने तो सोच ली, अल्लाह की कसम अब दुनिया जब तक जिंदा रहूंगी कभी खदीजा के बारे में ज़बान नहीं खोलूंगी। आज पता चख लिया मैंने खदीजा का मकाम। आज मैं आयशा खबरदार, जिंदगी में कभी तुम खदीजा का बदल नहीं हो सकती हो। खदीजा कौन है मालूम है? अब हज़रत खदीजा के कारनामों को जरा सुनो। आपने इरशाद फरमाया, आमनत भी खदीजा वो है जो हमारे ऊपर सबसे पहले ईमान लाई जब सारे मक्के के लोगों ने हमारा इनकार किया था। वसद्दकतनी, और मेरी तस्दीक की, सारे मक्के के लोगों ने हमें झुठलाया था। ववासतनी बिमालिहा, और खदीजा ने अपने जिंदगी भर का सारा माल और सारा खजाना हमारे कदमों पर डाल दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया जब मक्के के सारे लोगों ने हमारा बाइकाट कर रखा था। खदीजा को तुमने क्या पहचाना? सिर्फ एक बूढ़ी औरत तुमने समझा? जब सारी दुनिया ने इनकार किया तो खदीजा ईमान लाई। जब सारे मक्के ने झुठलाया तो खदीजा ने हमारी तस्दीक की। जब सारे मक्के वालों ने हमारे ऊपर जुल्म किया और हमारा बाइकाट किया तो खदीजा ने अपना खजाना हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया। ऐसा ये भी सुन लो, चौथी खूबी और खदीजा की, अल्लाह की कसम जितनी अल्लाह ने मुझे औलाद दी है सब खदीजा से दिया है। तुम में से किसने काम किया है जो कारनामा खदीजा ने हमारे लिए किया है? हज़रत आयशा कहती बस मैं समझ ली अब दोबारा कभी खदीजा के बारे में ज़बान नहीं खोलना। लेकिन कहती ये ज़बान तो नहीं खोली, लेकिन बस तमन्ना करती थी। 3 बातों की बिना पर मैं तमन्ना रश्क करती और सोचती कि अल्लाह अब नबी की ज़ौजियत में आने के बजाय खदीजा जमाने में थी, खदीजा की जगह पर आयशा को तू पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। कहती बस यही तमन्ना जिंदगी भर करती रही और 3 खूबियों की बना। नंबर 1, अल्लाह ताला ने खदीजा को जो जन्नत में महल की बशारत सुनाई, इतना आलिशान, जिसकी दीवार बनाने में चूना और सीमेंट के बजाय मुश्क अंबर, ईंट और पत्थर के बजाय हीरे जवाहरात और मोतिया, और जहाँ कोई शोर शगम न होगा, अल्लाह ताला काश की ऐसा महल आयशा को भी मिल जाता। लेकिन खदीजा को दे दिया। काश कि मैं खदीजा की जगह पर होती तो वो महल मुझे मिलता, खदीजा को नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह तूने मुझे बाद में पैदा किया जब वो महल खदीजा को तू दे चुका था। कहती ये अफसोस मुझे होता, ये रश्क करती। नंबर 2 कहती है कि जब अल्लाह का रसूल हमारे साथ बैठे या औरतों में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक खदीजा का जिक्र शुरू हो जाता। खदीजा भूलती ही नहीं किया। कोई भी मौजूद सुखद चला, थोड़ी देर आपने बात की, फिर खदीजा का तज़किरा, अल्लाह दर्जात में उसकी जन्नत में उसके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। कहती है इस कदर अल्लाह के रसूल खदीजा का जिक्र खैर करते और इस कदर दुआए मग़फ़िरत और जन्नत में रफ़े दर्जात की करते कि मैं रो पड़ती और सोचती कि अल्लाह ताला काश की खदीजा की जगह पे मैं होता और इन औरतों के सामने अल्लाह के रसूल हमारा तज़किरा करते, हमारा जिक्र खैर होता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हमारे लिए इतने दुआए मग़फ़िरत किया करते। ये 2 चीजें। तीसरी चीज जो कहती हैं बराबर जिंदगी भर अशरा कि अल्लाह काश की खदीजा की जगह पर हमको तू पैदा किया होता। कहती वो ये थी
کہ جب بھی نبی علیہ السلام بکرا ذبح کرتے، دمبا ذبح کرتے تو فوراً گوشت تیار کرنے کے بعد غلام کو بلاتے اور کہتے دیکھو اتنا، اور حضرت عائشہ کہتے بوٹی نہیں دیتے تھے، اتنا دیتے تھے گوشت نکال کر کے کہ پورے گھر والوں کو پورا ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی غلام کو بلاتے اور فرماتے لو اتنا گوشت خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے نا، فلاں سہیلی مدینے میں جتنی سہیلیاں ہوتی ہیں اللہ کے رسول سب کے پاس پہنچا دیتے۔ تو میں کہتی کاش کہ اللہ خدیجہ کی جگہ پر مجھے پیدا کرتا تو اللہ کے رسول ہماری سہیلیوں کو اس طرح سے گوشت تقسیم کرتی، گھر میں بھیجنے کے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے رہے ہیں۔ کہتی ہے میری یہی تین خواہش و تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کی جگہ پر ہمیں یہ تینوں چیزیں عطا کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک بہت بڑے تاجر ہیں، تاجر بڑے اپنا واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں مکے میں برابر تجارت کرنے کے لیے آتا تھا اور عباس آپ کے جو چچا تھے ان سے ہمارے کاروبار تھے۔ کہتے ہیں حج کے موسم میں اپنا سامان لے کر کے آیا تو عباس کو ڈھونڈتا ہوا مینا میں ایک جگہ پہنچا جہاں عباس آپ کے چچا ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہتے میں ان سے اپنے لین دین کا معاملہ کر رہا تھا، اتنے میں خیمے سے ایک نوجوان نکلا، اللہ اکبر، یہ رسم وہ کافر تاجر کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ میں اپنا کاروبار کی بات کر رہا ہوں، حضرت عباس سے ابھی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اتنے میں خیمے سے ایک نوجوان نکلا، ہاتھ پیر دھلا ہوا، پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ نوجوان نے سب سے پہلے سورج کو دیکھا کہ سورج تھوڑا سا ڈھل گیا ہے تو اس نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھا۔ کافی کہتا میں نہیں سمجھتا کہ کیا بڑا ہے، ہاتھ باندھا اور مکے کی طرف قبلے کی طرف رک کر لیا۔ کہا ابھی میں ان سے عباس سے پوچھا کہ کون نوجوان ہے، اتنے میں ایک معمر عمر دراز عورت نکلی، وہ بھی پردے گوشے میں آئی اور اس مرد کے پہ کھڑے ہو کر کے وہ بھی ہاتھ باندھ لی۔ کہا کہ ایک نہ شد دو شد ہو گئے۔ کہتے ابھی سوچ غور فکر کرا تھا، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور چھوٹا سا بچہ آیا، اس سے بھی ہاتھ پیر دھلا ہے، پانی چمک رہے ہیں، اور بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس نوجوان کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ مینا کے اندر یہ عمل میں نے دیکھا تو میں نے عباس سے پوچھا میرے بھائی کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ اچھا ٹھیک۔ کہا یہ عورت کون سی ہے؟ کہا یہ خویلد کا جو نام تم نے سنا ان کی بیٹی خدیجہ میرے بھتیجے کی بیوی ہے، یہ جو نماز نوجوان پڑھا اس کی بیوی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ تیسرا کون ہے بچہ؟ کہا یہ چچا داد بھائی ہے، اس کا نام علی ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ کون سے دین والے ہیں؟ کہا کچھ نہ پوچھو، یزعم انہ نبی، یہ جو آگے ہمارا بھتیجا کھڑا ہے اس کا نام محمد ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں، اور ابھی اس پوری دنیا میں اس کی بیوی اور اس بچے کے علاوہ کوئی اس پر ایمان لانے والا ہے بھی نہیں، یہی تین ہی ہے، ایک نبی تو اس کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ذرا سنو، دعوے بڑا لمبا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ جو بھتیجا ہمارا جو اپنے آپ کو کہتا ہے نبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو چچا ایمان لا لو، میرے قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مجھے اکیلے نہ سمجھو، میرے ساتھ اسی میری بوڑھی بیوی کو اکیلے نہ سمجھو، علی کو بچے کو اکیلے نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت دکھلائے گا کہ کیسر و کسرا ہماری غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی وہ توفیق آج مسلمانوں کو دے دے، ہاں تو ہمارے اوپر کبھی بم نہیں برسائے جائیں گے، ظلم نہیں ہوگا بھائی، ہم اگر مسلمان بن جائیں تب۔ اور کیا کہتا ہے؟ ارے یہ کہتا ہے کیسر و کسرا کے خزانے بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور کیسر و کسرا روم اور فارس پر حکومت آپ کی ہوگی۔ کہتے ہیں عباس نے کہا یہ ایسی لمبی لمبی باتیں کرتا، میں نے بھی کہا ایک جینگے مارنے والا ہے، یہ کون سا نبی ہوگا، یہ اکیلے ایک بوڑھی عورت ایک بچے کو لے کے کیا روم اور فارس پر قبضہ کرے گا، اور کیا روم اور فارس کے خزانے اس کے پاس آئیں گے۔ کافر کہتا ہے میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی، اگر میں اس وقت ان تینوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوتا تو مردوں میں ایمان لانے والا
ایمان نہ لایا، اب ایمان لا رہے جب ہزاروں آدمی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی حضرت عائشہ صدیقہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی زندگی میں، ہاں بلکہ ابھی اس سے پتا چل گئی اس حدیث سے کہ سب سے پہلی ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بڑی اچھی بات، اور حضرت خدیجہ کی فضیلت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چل گیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے میں، نبی کی تصدیق کرنے میں پہل کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ۔ اب آؤ اللہ کے رسول کا فرمان سنو۔ اللہ رسول فرماتے من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی نیا طریقہ شروع کیا، جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، تو اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اچھا کام کریں گے اور اس نیک عمل کو اپنائیں گے، سب کو جتنا عمل کرنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی سب سے پہلے ابتدا کرنے والے کے نام اعمال بھی نیکی اللہ لکھے گا۔ اب قیامت تک سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ خدیجہ۔ گویا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے، ایمان لانے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب کس کے نام اعمال میں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی نیکیاں کس کے پاس ہو سکتی ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ فضیلت اور مقام اللہ نے خدیجہ کو عطا کیا کہ سب سے پہلے ایمان لائی، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو بھی انسان ایمان لائے گا، تصدیق کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے، قیامت تک جو بھی پڑھے گے اللہ اس کو تو ثواب دے گا، لیکن چونکہ ابتدا اور اس ایمان لانے کی بنیاد پہلی اینٹ کس نے رکھی؟ حضرت خدیجہ نے، اس لیے سب کے برابر ثواب خدیجہ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھے عمل کی ابتدا کرنے والا بنائے۔ بلکہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا توبہ بڑا مبارک بادی کا مستحق ہے، بڑا نیک انسان وہ ہے جو نیکی کی بنیاد رکھ دیتا ہے، جس کو اللہ نے نیک کام کی چابی بنایا ہے۔ ایسے لوگ نیکیوں سے رکے ہوئے ہیں، وہ نیک کام شروع کر دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس نیک کام کو اپنائیں گے سب کے برابر شروع کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر اچھے کام میں سبقت کرنے والا بنائے۔ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کا ایک آخری بڑا کارنامہ اور ہے، وہ بھی اختصار کے ساتھ سن لیں، وہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی پریشانی اور تکلیف آئی سب سے پہلے حمایت اور تسلی کے لیے جو دنیا میں کھڑا ہوا اللہ کے رسول کی حمایت میں، وہ حضرت خدیجہ۔ اسی لیے غور کریں، جب غار حرا میں جبرائیل امین آئے اور 3 مرتبہ آپ کو دبایا، اقرا آپ فرمایا پڑھنا نہیں جانتا، 3 مرتبہ دبوچا آپ کو، واقعہ معلوم ہے۔ تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھایا۔ جبرائیل امین غائب ہو گئے تو نبی علیہ السلام پریشان خوف زدہ بھگ کر کے پہاڑ سے نیچے آئے اور پسینے میں شرابور خوف زدہ زملونی زملونی زملونی، آپ فرماتے ہیں لوگوں ذرا مجھے چھپاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، لوگوں مجھے چھپاؤ۔ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے حضرت خدیجہ آئی چادر چارپائی بچھا کر کے آپ کو لٹا دی، تو پھر آپ سے حضرت خدیجہ کیا پوچھتی ہے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خشیت ولا نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، چونکہ بھی آپ کو بھی پتا نہیں کہ آنے والا جبرائیل امین ہے اور ہمیں تو قوت اور رسالت مل رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی آیا اور کس کر کے دبایا، آپ نے اپنے جان کا خطرہ محسوس کیا، آپ فرماتے ہیں اب کی تو چھوڑ کے چلا گیا لیکن اب مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کبھی بھی مجھے قتل کر ڈالے گا، جتنا زور اس نے دبایا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں خشیت ولا نفسی، خدیجہ کہتی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بھی تمہارے ہی جنس سے پیدا کیا۔